دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج آپ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر انسان کسی کا قرض دار ہوتا ہے تو اس کے لیے زندگی بہت بھاری اور بہت خطرناک ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنا قرض کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کسی کا قرض دار ہوں، اور جو وہ اس کا قرض جو ہے وہ ہمیشہ اس کو پریشان کرتا ہے، اور جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ ہر وقت اس کو ٹوکتا رہتا ہے کہ بھائی میرا پیسہ دے دے یا میرا قرض دے دے۔ تو دوستو، اگر انسان کے اوپر کسی کا احسان یا قرض ہو تو وہ انسان کے کیا حالات ہوں گے، اور وہ انسان جیتے جی مر جاتا ہے، اور وہ اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ یہ زندگی مجھے کیوں ملی، اور میں اس زندگی کو ختم کر دوں، اور وہ کسی طریقے سے اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستو، آپ یہ بات دھیان رکھ لیجئے کہ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو۔ ہاں، اگر انسان بے شرم ہے اور وہ اس نے دھندا ہی یہ بنا رکھا ہے کہ میں فلاں سے قرض لے لوں، میں فلاں سے قرض لے لوں، اور میں اس کا قرض دوں گا یا نہیں دوں گا، تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہتی۔ لیکن جو انسان ذرا سا بھی خود غرض ہوتا ہے اور ذرا سا بھی ایماندار ہوتا ہے تو وہ اس قرض کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے اس بوجھ سے نجات دلا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نجات کے لیے بہت زیادہ سوچتا ہے کہ چلو یا یہ اتنا پریشان ہے اور مجھ سے دعائیں کر رہا ہے اور مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ رب العزت بہت بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ اس کو قرض سے نجات دلا دیتا ہے، اور کوئی راستہ ایسا نکل جاتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، پہلی بات تو آپ یہ دھیان رکھ لیجئے، آپ آج کم سے کم کھاتے ہیں اور کم سے کم پہنتے ہیں تو وہ بہتر ہے۔ اس سے زیادہ آپ جو ہے قرض کسی سے لیں تو اس سے زیادہ یہ بہتر ہے کہ آپ کم کھا لیں، کم پہن لیں، اور اپنی زندگی میں ہلکا سا پریشانی میں جی لیں۔ لیکن اگر قرض ہے کسی کا تو وہ انسان سمجھ لو نہ جی پاتا ہے نہ مر پاتا ہے، کیونکہ لوگوں، آپ یہ بات دھیان رکھ لیجئے کہ کسی کا قرض لینا اور بہت مشکل والی بات ہے، اور جس انسان سے آپ نے قرض لیا ہے وہ اس کو ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے، بھائی میرا قرض کب ادا کرے گا۔ تو دوستو، آپ یہ بات دھیان رکھ لیجئے، اگر آپ یہ بات سوچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست ویڈیو ہے، اور آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی ایک قرض سے نجات کی کیسٹ دی تھی، لیکن آپ کچھ خیال نہیں کرتے ہیں۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو اتنی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ کو فکر ہوتی تو آپ یہ کیسٹ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے اور سنتے۔ تو اب میں اس کے لیے ایک دوسرا عمل لے کر آیا ہوں، جو عمل قرآنی ہے، اور قرآنی آیت 27ویں پارے کی طور، سورہ طور سے، یہ سورہ طور ہے۔ سورہ طور کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں گے، اور آگے پیچھے کم سے کم 11 مرتبہ درود شریف لگا کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے۔ اور سب سے پہلے ایک بات دھیان رکھ لیجئے، آپ کو کسی کے لیے بھی صلاۃ الحاجت پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل کا، رکعت کا
نیت باندھیے اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیے، اور جب یہ پڑھ لیں تو آپ 11 مرتبہ درود شریف اول پڑھ کر 11 مرتبہ درود شریف اول پڑھ کر اس کے بعد 21 مرتبہ کم سے کم سورہ طور پڑھ کر اس کے بعد پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں، اور انشاءاللہ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی اور آپ کا قرض اتر جائے گا۔ وہ قرض چاہے اس آسمان کے برابر ہو یا اس سمندر کے برابر ہو یا سمجھ لیجئے پہاڑ کے برابر ہو، وہ قرض آپ کا اتر جائے گا، کیونکہ یہ عمل قرآنی عمل ہے، اور قرآن کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی عمل جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کے اندر ایک ایک صورت کے اندر لاکھوں جو ہیں فائدے موجود ہیں، اور دوستو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور رہبری لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عزت و احترام کے ساتھ زندگی جینے کا موقع دے گا، اور آپ انشاءاللہ اگر متقی اور پرہیزگار ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ آپ کسی کے قرضدار ہوں گے اور نہ آپ کسی کے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اگر متقی اور پرہیزگار انسان ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہتی۔ تو دوستو اب میں آگے اور کیسٹ آپ کو دوں گا، انشاءاللہ آپ بڑے غور سے کیسٹ سنیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ میں کس طریقے سے بولتا ہوں، آپ تو اپنے مقصد پر قائم رہیے اور اپنے مقصد کو دیکھیے اور چنیے، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اچھا دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔